کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور ایک ہستی مسکراتی صبح کے ساتھ ہم آپ کو خوش آمدید اگین کہہ رہے ہیں اور ویلکم کہہ رہے ہیں جاگو دنیا میں، جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں سندس جمیل اور فاروق حسن کے ساتھ. اینڈ کوئک تھاٹ آف دا ڈے کیا ہے کہ ناظرین، ایک کامیاب اور ناکام قوم اور ایک کامیاب اور ناکام شخص کے بیچ میں جو ون آف دا مین ڈفرینشیٹنگ فیکٹر ہے وہ ہے ڈسپلن کا. جن قوموں نے یا جن لوگوں نے اپنی زندگی کے اندر ڈسپلن کو اپنایا ہے انہوں نے بہت ترقی کی ہے اور کامیابی نے ان کے قدم چومے ہیں. اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ روزمرہ کی زندگی میں چاہے ڈرائیونگ کے حوالے سے بات ہو، چاہے قطار بنانے کے حوالے سے بات ہو، یا اور بہت ساری چیزیں آفس کے اندر جس طرح بات ہوتی ہے ایک باڈی لینگویج مینٹین کرنے کے حوالے سے بات ہو، ان چیزوں کا ہمیں بہت خیال رکھنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں فاروق حسن. سندر صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں خیال میں ڈسپلن کسی بھی انڈیویجول کا اور کسی بھی آرگنائزیشن کا بھی ایک بہت اہم حصہ ہوتا ہے، اور اگر ڈسپلن مینٹین نہ ہو تو وہ انڈیویجول اور وہ آرگنائزیشن جو ہے وہ ترقی یا کامیابی اس طرح سے حاصل نہیں کر سکتی. بہت ضروری ہوتا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سلمان غنی صاحب، چیف رپورٹر نوائے وقت کے، تجزیہ نگار ہیں. ان سے ہم بات کریں گے کرنٹ ایشوز پہ. السلام علیکم غنی صاحب. کیسے غنی صاحب؟ کل رات کو ایک بڑی ہی امپورٹنٹ میجر ڈیولپمنٹ شاید ایکسپیکٹڈ بھی تھی لیکن بہت اہم خبر، اور وہ تھی جنرل اشفاق کیانی کی ایکسٹینشن 3 سال کی جو انہیں بطور چیف آف آرمی سٹاف دی گئی. اس حوالے سے 2 اہم چیزیں. ایک تو یہ کہ بہت جلد بازی میں آئی تھنک کوئی 1 گھنٹہ پہلے اعلان کا وہ اناؤنسمنٹ کی گئی، اور پھر خطاب پرائم منسٹر کا تقریباً 2.5 منٹ کا تھا، جو کہ سب سے شارٹیسٹ 3 منٹ کر لیں. 3 منٹ میں 3 سال کی ایکسٹینشن. اس حوالے سے بہت اہم خبر ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ پرائم منسٹر صاحب نے اپنے اس خطاب میں دہشت گردی کے خلاف جنگ کو بنیاد بناتے ہوئے اس کے تسلسل کے لیے جنرل کیانی کی ایکسٹینشن کا اعلان کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے دہشت گردی کے خلاف جنگ بھی مؤثر ہوگی. لیکن آپ ایک اور بات دیکھیں کہ حالیہ دنوں میں امریکنز بڑی تعداد میں پاکستان ہندوستان کے دورے پہ ہیں. ہلری کلنٹن کی سب سے امپورٹنٹ وزیر خارجہ بھی یہاں پہ آئی ہیں، اور زور کس بات پہ ہے؟ ڈو مور. اور اس حوالے سے خاص طور پہ میں یہ کہوں گا کہ ساؤتھ وزیرستان میں آپریشن آج تک اگر رکا ہوا ہے اس میں ہماری فوج کا ایک بڑا اہم رول ہے. اچھا غنی صاحب، میں سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، آپ نے ہلری کلنٹن کے حوالے سے بات کی. ابھی کچھ ہی دن پہلے ان کا وزٹ پاکستان کے اندر، اور اب یہ کل اناؤنسمنٹ جو ہوئی ہے ایکسٹینشن کے حوالے سے، کہیں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی آپ کو امریکہ کا رول تو نظر نہیں آتا اس ڈیسیجن میکنگ کے اندر؟ بات یہ ہے کہ امریکہ کا رول دہشت گردی کے خلاف جنگ اور پاکستان کو ڈو مور کے تقاضوں میں تو ہے. بہت سی سیاسی پارٹیوں نے ویلکم کیا اس ایکسٹینشن کو 3 سال کی، اور لیکن 2 پارٹیز کی طرف سے ابھی موقف جو ہے وہ موصول نہیں ہوا. تھوڑا سا مطلب گرے ایریا ہے. ایک پی ایم ایل نواز جو کہ ایک بڑی لیڈنگ پارٹی ہے، اور ایک جماعت اسلامی. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، یہ تو وہ بہتر جانتے ہیں، مسلم لیگ نواز اور جماعت اسلامی، ہر پارٹی کا اپنا ایک اختیار ہے. بات یہ کہ پی ایم ایل این کی جہاں تک آپ نے بات کی ہے، پنجاب کی سطح پہ میں جانتا ہوں کہ ایکسٹینشنز پہ پابندی لگائی تھی میاں شہباز شریف صاحب نے. اچھا. لیکن یہ تو غیر معمولی صورتحال میں غیر معمولی ایک اقدام کیا گیا ہے، اور یہ تو دونوں جماعتیں جن کا آپ نام لے رہے ہیں آپ ان سے لیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس صورتحال میں یہ کیا گیا ہے، پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سرگرم عمل ہے، لہٰذا دہشت گردی کے خلاف جنگ کا تسلسل اور نتائج کی فراہمی کے لیے جنرل کیانی صاحب کو ایکسٹینشن دی گئی ہے، اور ہمیں ان سے یہی توقع ہے کہ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت مل کے پاکستان کے مفادات کو یقینی بنائیں گے. صحیح. اچھا موہن صاحب، اب کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے ہمارے پاس، آخری ایک بات آپ سے کمنٹ لینے. جعلی ڈگریوں کے حوالے سے تعداد روزانہ 1-2 ممبرز کے بارے میں آتا رہتا ہے، اور تعداد بڑھتی جا رہی ہے، 50 کراس کر گئی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ فائنل ٹیلی پہنچے گی، جب سارا پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا، تو اس کے بعد کیا پارٹی پوزیشنز پہ جو اسمبلی میں بیٹھی ہیں اس وقت، اس پہ جو صورتحال بنے گی وہ کیا ہوگی؟ دیکھیں، آپ نے بڑا الارمنگ کویسچن کیا ہے کہ اب پیپلز پارٹی کے وزیر تعلیم وہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. انہوں نے عابد شیر علی کے بارے میں بھی کہا ہے، جبکہ گورنمنٹ کا موقف تو کچھ اور ہے. پرائم منسٹر صاحب آن فلور یہ کہہ چکے ہیں کہ جعلی ڈگریوں کے حامل لوگ پارلیمنٹ میں نہیں ہونے چاہیے. میں سمجھتا ہوں جس طرح اور ایشوز پہ حکومت کے درمیان تضادات موجود ہیں، جعلی ڈگریوں کے حوالے سے 17 کروڑ عوام کی رائے یہی ہے کہ جو جعل ساز ہیں،
جو آرٹیکل 62-63 پہ پورا نہیں اترتے, جو دھوکہ دہی کے ذریعے اسمبلیز کے اندر پہنچے ہیں, وہ پاکستان کی کوئی خدمت نہیں کر سکتے. اور جو بات آپ نے کہی ہے, گورنمنٹ کو فکر یہ پڑ رہی ہے کہ ان کی جو سمپل میجورٹی ہے قومی اسمبلی کے اندر, جس بنیاد پہ وہ حکومت کے اندر موجود ہے, وہ خطرے میں ہے. قومی اسمبلی میں زیادہ تعداد ابھی تک ان اراکین کی ہے جن کی جعلی ڈگریاں ثابت ہو گئی ہیں, وہ پیپلز پارٹی ہے. میں کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی میں ہوں, مسلم لیگ نون میں ہوں, JUI میں ہوں, جماعت اسلامی میں ہوں, یا کسی اور جماعت میں ہوں, جعلی ڈگریوں کے حامل لوگوں کی وجہ سے آپ کی پارلیمنٹ کی رسوائی اور پاکستان کی جگ ہنسائی ہوئی ہے. ان لوگوں کو پارلیمنٹ سے ضرور نکالنا. بلکہ ہمیں ایک ای میل موصول ہوئی تھی سندس, میں پڑھا تھا, اس میں لکھا تھا کہ پلیز یہ ٹاپک آپ ڈسکس نہ کیا کریں کیونکہ ہماری بڑی جگ ہنسائی ہوتی ہے دنیا میں. لیکن جس پارلیمنٹ کے اندر جعل ساز موجود ہوں گے وہ ملک اور قوم کی تقدیر کیا بدلیں گے. اور آج عوامی اور سیاسی سطح پہ آپ دیکھیں تحریک موجود ہے احتساب کے حوالے سے, کہ جن لوگوں نے پاکستان کی دولت لوٹی ہے, کرپشن اور کمیشن کے رجحانات کو فروغ دیا ہے, ان لوگوں کو اہم مدے نہیں ملنے چاہیے. اور ہماری 62 سالہ سیاسی ہسٹری بھی یہ ہے کہ پاکستان میں سیاست اور اہل سیاست کیوں بدنام ہوئے ہیں کہ کرپٹ, خائن, بددیانت, جھوٹے لوگ جب اقتدار میں موجود ہوں گے وہ آپ کے ہمارے جذبات اور احساسات کی کیا ترجمانی کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ جعلی ڈگریوں کے حامل لوگ بھی پارلیمنٹ میں موجود نہیں ہونے چاہیے, اور جن لوگوں نے قومی دولت کو لوٹا ہے, جن لوگوں کے اثاثے ملک سے باہر ہے, انہیں بھی سیاست کا بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ غنی صاحب, اٹ واز اے پلیجر ہیونگ یو. انشاءاللہ اب نیکسٹ ٹائم منڈے کے روز آپ سے ملاقات ہوگی.